ایک دیہات میں ایک نابینا بیکاری رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر گزرتی جا رہی ہے، اس لیے مجھے اب شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے اپنی بیٹی کون دیتا، اور وہ نابینا بھی تھا، اور کوئی بھی شخص اپنی بیٹی دینے پر راضی نہ ہوتا۔ وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس نے شادی کے لیے اپنا مال بھی جمع کرنا ہے، اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص تو ہوگا جو اس کو اپنی بیٹی دے گا۔ ایک مرتبہ وہ سخت سردی میں بھیک مانگنے کے لیے ایک عالیشان کے گھر قریب سے گزرا۔ وہاں اس نے صدا لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے، تو ایک آدمی باہر آیا اور اس نے اسے چند پیسے دے دیے۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب 4-5 دن بعد بھکاری دوبارہ اس گھر کے قریب سے گزرا تو اس نے پھر دوبارہ آواز دی، اور وہ آدمی باہر آیا اور اس نے اس کو پیسے دیے اور پوچھا کہ اتنی بھی کیا مجبوری ہے کہ تم صبح سویرے اتنی سردی میں اٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں؟ ضرور تمہاری کوئی مجبوری ہوگی۔ جس پر اس نابینا بھکاری نے کہا کہ مجبوری کیا دیکھنی ہے، جب مانگنا ہی ہے تو گرمی اور سردی نہیں دیکھی جاتی، اور ویسے بھی مجھے شادی کرنی ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میری عمر ڈھلتی جا رہی ہے، مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے پر بھی راضی نہیں ہوگا، اس لیے میں تھوڑا مال جمع کر رہا ہوں تاکہ اپنی شادی کر لوں۔ ایک دن وہ آدمی بازار کے پاس سے گزرا تو ایک صدا سنائی دی کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے دے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر بزرگ کے پاس رکا اور اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ جس پر بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹی کا بھی رشتہ طے نہیں کیا، کیونکہ ہم غریبوں کے گھر رشتے اتنی جلدی نہیں آتے۔ میں تو بس کچھ پیسے جمع کر رہا ہوں تاکہ پائی پائی کر کے اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکوں۔ تو اس آدمی نے اس بزرگ سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بیٹی سے شادی کر لے گا، لیکن وہ نابینا بیکاری ہے۔ جس پر اس نے کہا کہ تم مجھے اس سے ملوا دو، اگر قسمت میں ہوا تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اب اس آدمی نے کہا کہ جس دن وہ نابینا آئے گا میں اس سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور اس بزرگ کا گھر کا پتہ لے لیا۔ اور اب 4-5 دن بعد وہ نابینا دوبارہ سے اس گھر کے قریب سے گزرا تو اس نے صدا لگائی، اور اس آدمی نے جیسے ہی آواز سنی وہ بیکاری کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم شادی کرنا چاہتے تھے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، تو اگر وہاں شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اس نے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ اس کو لے کر اس کے بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے چند باتیں کی اور اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے رضامند ہو گئے۔ وہ آدمی نکاح خواہ کو لے گیا اور دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اس طرح بزرگ نے اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا کہ بیٹی نماز کبھی نہ چھوڑنا، بلکہ نماز پابندی سے پڑھنا، اور تمہارا شوہر اگر کبھی نہیں بھی کما کر لاتا تو گزارا کر لینا، اپنے شوہر سے جھگڑا نہ کرنا، یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس طرح اس نابینا بیکاری اور بزرگ نے اس آدمی کو کافی دعائیں دیں۔ اس آدمی کی شادی کو 11 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ اور اس کی بیوی دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب اس نے نابینا آدمی اور لڑکی کی شادی کروائی تو اس کی بیوی کو بھی حمل ٹھہر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا۔ سچ ہے کہ جب کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کر دیتا ہے۔